بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و قلوبنا بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین والمعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ۔ سلام ہو آپ پر اے حسین کہ جو حضرت آدم خیر البشر علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تمام نبیوں کے وارث ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، ایس ٹی وی چینل کی جانب سے ماہ اعظم میں یہ 8ویں قسط آپ کے سامنے انبیاء کرام اور کربلا پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کربلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے زمانے میں پیدا فرمایا۔ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا اور اپنے حواریوں سے یعنی اس کے دربار میں رہنے والے درباری علماء سے پوچھا، جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے ان سے پوچھا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ خواب کی تعبیر بتانے والے نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو موسیٰ نام کا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی بادشاہت جا سکتی ہے۔ فرعون کو جیسے ہی خواب کی تعبیر معلوم ہوئی تو اس نے جہاں تک اس کی بادشاہت تھی وہاں تک ڈھونڈ ڈھونڈ کر عورتوں کے پیٹ چاک کرتا تھا۔ اس سے سپاہی اس کے حکم سے پیٹ چاک کرتے تھے، جو بھی حاملہ عورت ہوتی تھیں، جو بچے سے ہوتی تھیں، تاکہ جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو سکے۔ اگر جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرعون کی بادشاہت جا سکتی تھی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ موسیٰ کی عمر 240 سال تھی اور ان کے اور ابراہیم کے درمیان 500 سال کا فاصلہ گزرا ہے۔ ابن باوے نے مقاتل سے روایت کی ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ پر شکم مادر میں 360 برکتیں نازل کیں اور فرعون نے اس صندوق کو جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے پانی اور درخت کے درمیان پایا تھا۔ اسی سبب سے ان کا نام موسیٰ رکھا، اس لیے کہ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور شجر کو سا کہتے ہیں، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام پڑا، کیونکہ پانی اور درخت کے درمیان میں صندوق کے اندر جناب موسیٰ فرعون کو ملے تھے۔ حدیث میں ہے کہ چھٹے امام سے لوگوں نے پوچھا کہ پہلے حضرت موسیٰ کا انتقال ہوا کہ حضرت ہارون کا، تو امام نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی پہلے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے۔ یہی وہ نبی ہیں جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ان کے ہی دور میں اللہ نے فرعون کو نیست و نابود کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے فرعون
تقریباً روایتیں بتاتی کہ 5 لاکھ فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تھا جناب موسیٰ کا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام جب دریا میں داخل ہو گئے، اللہ کے حکم سے عصا مارا اور وہ راستے بن گئے اور اس میں جناب موسیٰ داخل ہوئے۔ اللہ کا معجزہ یہ ہے کہ ادھر موسیٰ کا آخری فرد نکلا دریا سے، ادھر فرعون کا آخری فرد داخل ہوا اور دریا کو حکم دیا کہ مل جا، اور وہ دریا آپس میں جو کہ شگافت ہو چکی تھی وہ دونوں مل گئی۔ لوگ اکثر جنرل نالج میں سوال کرتے وہ کون سی ایسی زمین ہے جس پر پہلی بار سورج کی روشنی پڑی؟ یہ وہی دریائے نیل ہے جسے جناب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کے ذریعے سے راستہ بنایا تھا، پانی میں شگاف پڑا تھا، اور اس پر جب شگاف پڑا تھا اس وقت سورج کی کرن روشنی دریا کے زمین پر پڑی تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ہے کہ انہوں نے یزید پر لعنت کی تھی۔ بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 244 حدیث نمبر 41 میں ہے، ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کہ ان کے وصی تھے، کہیں جا رہے تھے کہ آپ کا زمین کربلا سے گزر ہوا کہ جوتا ٹوٹ گیا، پاؤں میں کانٹا چبھا اور خون جاری ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بار الہ مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہو گئی؟ خداوند عالم کی طرف سے ارشاد ہوا، اس جگہ حسین علیہ السلام شہید ہوں گے اور یہاں ان کا خون بہایا جائے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بھی خون اے موسیٰ، تمہارا بھی خون اس کی موافقت میں جاری ہو، اور اسی لیے جاری ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے پوچھا، پالنے والے اے اللہ، وہ حسین علیہ السلام کون ہے؟ ارشاد ہوا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ اور حضرت علی بن ابی طالب کے فرزند ہیں، اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا اس کا قاتل کون ہے؟ ارشاد ہوا اس کے قاتل پر یعنی امام حسین علیہ السلام کے قاتل پر دریا میں رہنے والی مچھلیوں، بیابان میں رہنے والے وحشی جانوروں اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کی لعنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی سنا لعنت کرنے لگے، یزید پر لعنت کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور یزید پر لعنت و نفرین کی، اور یوشع بن نون جو کہ ان کے وصی تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام لعنت کر رہے تھے، بددعا دے رہے تھے یزید کو، اور حضرت یوشع بن نون آمین کہتے تھے، اور اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون نے جو کہ جناب موسیٰ وصی تھے لعنت کی، اور لعنت کرنے کے بعد کربلا سے گزر گئے۔ عزیزان محترم، کربلا کی زمین کسی کو راس نہیں آئی۔ آج 8 محرم کی شب ہے، ہمارے یہاں 8 محرم حضرت عباس علمدار سے منسوب ہے کہ ان کا مصائب ہوتا ہے۔ کون عباس؟ وہ عباس جس کے لیے مولا کائنات نے تمنا کی تھی کہ میرے حسین پر کربلا کے میدان میں جان نثار کرے، میرے حسین کی مدد کرے۔ ہاں عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں مولا عباس نے اپنی وفاداری دکھائی۔ آقا مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میدان کربلا میں جا کر نہر فرات سے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر سکوں۔ ہاں عزیزان محترم، مولا عباس نے اجازت مانگی۔ اجازت ملنے کے بعد اب جو گھوڑے پہ سوار ہوئے، علم کو ہاتھ میں لیا، حسین نے ٹوٹے ہوئے نیزے دیے، آقا امام حسین نے ٹوٹے ہوئے نیزے مولا عباس کو دیے۔ اے عباس، تمہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں لیکن تم دفاع کر سکتے ہو۔ عزیزان محترم، گھوڑے پہ سوار ہوئے مولا عباس میدان میں جانا چاہتے تھے۔ ایک امام حسین نے کہا عباس
عباس ذرا ٹھہر جاؤ۔ مولا عباس ٹھہر گئے۔ کہا عباس ذرا علم کو جھکاؤ۔ ارے جب علم کو جھکایا اس پہ لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب۔ ارے مولا نے اپنے انگلیوں کے اشارے سے اس نصر من اللہ فتح قریب پہ انگلی پھیری، اس کے بعد انگلی کے اشارے سے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان محترم، مولا عباس و علم لے کر میدان میں آئے، جنگ کرتے جاتے تھے۔ جنگ کرتے کرتے یکایک ظالم نے چھپ کر وار کیا۔ ارے مولا کے دائیں بازو پہ ضربت لگائی۔ ارے مولا عباس کا دایاں بازو شہید ہوا۔ مولا نے علم کو دائیں سے بائیں کی طرف پکڑا، بائیں ہاتھ سے سنبھالا، پھر ظالم نے بائیں ہاتھ پہ ضربت لگائی۔ ارے جیسے ہی بائیں ہاتھ پہ ضربت لگی، مولا نے مشق سکینہ کو دانت سے سنبھالا، لیکن یکایک ظالم نے سر پہ ضربت لگائی۔ ارے سر پہ ضربت کا لگنا تھا، علم زمین پر آیا، علم زمین پر آیا۔ ارے مشق سکینہ پہ تیر لگی، مشق سکینہ چھیت گئی، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی آقا میری مدد کو آئے۔ عزیزان محترم، مولا عباس نے آواز دی۔ ایک آنکھ میں تیر تھا، دوسرے آنکھ میں سر پہ لگے ہوئے ضربت سے جو خون بہ رہا تھا وہ آنکھوں تک پہنچ چکا تھا۔ مولا عباس کے پاس امام حسین پہنچنے کے بعد مولا عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، آنکھوں کا خون صاف کیا۔ اب مولا عباس نے آقا کی زیارت کی۔ ارے زیارت کرنے کے بعد وصیت کی آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائے گا۔ ارے میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا لیکن میں پانی نہ پہنچا سکا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔